بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت میں بظاہر یہ جملے بنتے ہیں جناب 6 بظاہر۔ قلنا ایک جملہ ہے نا، اہبطوا منھا جميعا بھی جملہ ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى بھی جملہ ہے، یہ بھی جملہ ہے، یہ بھی جملہ ہے، یہ بھی جملہ ہے۔ سنا جی؟ سب سے آج کے آیت میں پہلا لفظ ہے قلنا۔ تو قالا یقولو کا جو مقولہ ہوتا ہے اکثر کے نزدیک مفرد ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے نا قلنا فعل اور نا ضمیر فاعل، آگے کہیں گے یا اہبطوا سے لے کے ولا هم يحزنون تک مراد لفظ مقولہ، یہ ساری بات اللہ نے فرمائی۔ اہبطوا منھا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، یہ سارا مراد لفظ مقولہ۔ فعل اپنے فاعل مقولہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم نے اس کی ترکیب الگ بھی کرنا، سارے مقولے کی۔ اس میں پہلا لفظ ہے اہبطوا، یہ جی امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، بعد فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب، ضربا یضرب، ہابطا یہبط، اضربوا۔ آگے جی منھا، اچھا اہبطوا کا فاعل کون ہے؟ واو، کیونکہ امر کے فاعل کا وہی طریقہ ہے جو مضارع کے فاعل، تو یہ اس کا فاعل کون ہے؟ واو۔ منھا یہ جار مجرور ظرف لا متعلق ہے اہبطوا، جمیعا یہ حال ہے جی اس واؤز میں۔ ایک اعراب القرآن والے نے لکھا مجتمعین، عین کی طویل میں ہو کر، کس کی طویل میں ہو کر؟ کیونکہ وہ جمع ہے، تو جمیع لفظ تو واحد ہے، تو اس میں فاعل کی طویل میں کیا اور جمع مجتمعین اس کی طویل میں کر کے واو ضمیر سے کیا بن گیا؟ ذوالحال، حال مل کے فاعل، اور یہ اس کے متعلق فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یاد رکھنا یہ فا تفصیلی ہے جی، قاعدہ یاد رکھنا یہ اما ہے۔ ویسے ہم نے بتایا ہوا پہلے ہمارا سبق پڑھا ہوا اما، ایک اما وہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں اما اور اما کی پہچان، یہ اما ہے، اس کے بعد مضارع کا صیغہ آ گیا، آپ نے سنا نہیں، یہ اما کے بعد فوراً کیا آ گیا؟ اور مضارع کا صیغہ بھی وہ آ گیا جس کے آخر میں نون تقی لگا ہوا۔ قرآن میں اس کی مثالیں بہت ہیں، جیسے اما یاتین، اما تارین، اما یبلغن۔ یہ پکا کہتے ہیں پیر جی کہ جس اما کے بعد آگے فعل مضارع آئے اور ساتھ نون، پکی بات ہے وہ جو اما ہے نا وہ اما مرکبہ ہے ان اور ما سے، ان حرف شرط ہے، ما زائدہ ہے، یہ پکا کہتا ہے۔ قرآن میں اس کی مثالیں بہت ہیں، اما یبلو پکا کہتا ہے، اما تارا جنہ، اور اما یاتی، یہ اما اصل میں کیا ہے؟ ما کون سا ہے؟ ان حرف شرط۔ چلے جی ان حرف شرط فا استنافیہ، ان حرف شرط ما زائدہ ہے۔ یاتین یہ مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، باہر فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، محفوظ الفا ناقص یائی، اسباب ضربا یضرب، احمد حضرت استاد صیغے ہوتے ہیں، اسباب ضربا، تو یاتی یعنی عطا یاتی، لیکن یہاں مضارع نون تقید بھی ہے، یہ وہ نہیں لام تقید بنو، یہ لام تقید تو ہے نہیں۔ اچھا جی آگے جی ضمیر کم، کیا ضمیر ہے؟ اب پکا کہتا ہے جی فعل کے بعد جو ضمیر ملی ہو، منصوب متصل مفعول بھی، یہ کم ضمیر مفعول بھی ہے۔ یاتی کا فاعل ابھی میں ہم نے پڑھا ہی نہیں، فاعل آگے آ رہا ہے۔ منی کیا؟ یہ جار مجرور مل کے متعلق ہے جی، کس کے؟ یاتی اللہ۔ آگے قرآن پاک میں ہدن، کیا ہے قرآن پاک میں؟ بھائی بولو، یہ ہدن ہے یاتی اللہ کا فاعل، بھائی بولتے رہے آپ، یہ ہدن جی، آپ کو جی ہدن فاعل ہے تو فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، جواب ہے یہ اس میں مکسور ہے،
اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری. اس کا رفع تقدیری. آپ کو کہ تقدیری بھی ہے اور دو زبری بھی پڑھ رہے. یہ اعراب اور ہے. جو اعراب تقدیری ہے وہ ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلتا ہے. اور یہ جو آیا یہ وہ اعراب ہے جو مبنی پر نہیں آتا. مورب کے دو اعراب ہیں. ایک ہے مورب کا وہ اعراب جو مبنی کے مقابلہ میں آتا ہے, یہ وہ ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدلے, وہ یہاں تقدیری ہے. تو تقدیرن مرفوع ہے, لہذا یہ ہے اس کا فاعل. جی جوڑنے لگاؤں فعل اپنے فاعل متعلق مفعول, جملہ فعلیہ خبریہ نہیں کہنا. جو شرط ہوتا ہے نا اس کو خبریہ نہیں کہتے, خالی فعلیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ ہو کر شرط. جی یاد ہو گیا جملہ فعلیہ ہو کر شرط. جی آگے فا ہے, یہ کون سی فا؟ جزائیہ, کیونکہ شرط کے بعد فا رہی. فا کون سی؟ جزائیہ. جی من پھر اس میں شرط. کیا اب من اس میں شرط ہے, ترکیب میں کیا بنے گا؟ ترکیب میں یہ مبتدا ہے کیونکہ ہمارا شرط کہنا بتایا ہوا ہے. من اس میں شرط کے بعد فعل متعدی آیا ہوا, آگے مفعول آیا ہوا, لہذا یہ کیا بنے گا؟ مبتدا. فا جزائیہ, من اس میں شرط مبتدا, تابع فعل, اس کا اندر ضمیر ہوا فاعل, خدا یا مضاف ضافر مل کے مفعول بھی کس کا؟ تابعہ. یہ اپنے فاعل مفعول بھی اس میں کا. جملہ فعلیہ ہوگا, خبریہ بھی نہیں کہنا کیونکہ یہ بھی شرط ہے. جملہ فعلیہ ہو کر کیا کہا؟ جملہ فعلیہ ہو کر شرط. آپ نے سنا ہی نہیں, کیا کہا؟ یہ پھر شرط بن گئی. یہ ابھی تک شرط ہے, یہ اگلی یہ شرط, آگے جزا بڑھے گا اس کی, پھر شرط جانے کی, پھر جزا. سنا ہی نہیں. فا جزائیہ, کیا توجہ سننا جی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کی ترکیب کرنے لگے. ایک اعراب القرآن والے نے بنایا یہ لا مشابہ بلیس ہے. میرے پاس دو اعراب القرآن ہے موبائل میں, ویسے کتاب میں بھی ایک ہے, کتابی شکل میں کتاب. ایک والے نے کیا بنایا؟ لا کون سے؟ اس نے خوفن اس کا اسم ہے, علیہم ثابت تن کے متعلق اس کی خبر ہے. سنا ہی نہیں آپ. اور ایک رب القرآن والے نے بتایا کہ یہ لا ملغا ہے, اور یہ مجھے صحیح لگتا ہے. کون سا لا ہے؟ سنو نے وہ تکرار آ گیا نا بھائی, یہ لا کا تکرار آ گیا. یہ دیکھیے دوسرے اسم کے ساتھ کیا آ گیا؟ اگرچہ یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. آپ نے سنا ہی نہیں کہ نہیں سنا بھائی؟ بولو تو صحیح. تو یہ تکرار آیا, اس لحاظ سے لا کو کیا کہہ دیا؟ ملغا. جب لا ملغا ہوگا خوفن مبتدا ہوگا, اور علیہم ثابتون کے متعلق ہوگے اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے. کیا بنا؟ واو حرف عطف, لا زائدہ, کیونکہ نفی کے بعد واو کے ساتھ یہ لا کون سا ہے؟ زائدہ. یہ ہم ضمیر پھر مبتدا, یا حزان نون جمع مذکر غیر مضارع, کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو اس کا فاعل واو, فعل فاعل مل کے اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف. یہ معطوف علیہ معطوف مل کے اس کی جزا, اس شرط کی شرط جزا مل کے اس کی خبر. آپ نے سنا ہی نہیں کیا؟ یہ من کی. اب من مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا, شرط جزا جملہ شرطیہ ہوا. کوئی ترکیب آئی؟ اب صرف ترجمہ پڑھیں گے. قلنا, اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا, اہبطوا منہا جمیعا, مینا مرجع ضمیر کا جنت. اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا اس جنت سے تم سارے اتر جاؤ. اب دو آدم علیہ السلام بی بی حوا تھے, وہ ساتھ جو آپ کی پشت میں اولاد تھی آپ کی, ان کو بھی کہا گیا. آپ کو سمجھ نہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا اس جنت سے تم سارے اتر جاؤ, مطلب زمین پہ چلے جاؤ. فَإِمَّا, وہ ان فا تفصیلیہ, پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے, کون سمجھ رہی؟ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے, تم کا معنی تمہارے پاس, منی میری طرف سے, خدا نکرہ ہے, کوئی ہدایت آئے, ہدایت نہیں کوئی ہدایت آئے. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کیا میری ہدایت کی اتباع کرے گا, جو کرے گا.
اب اس میں عموم ہے، جی مان میں کیا ہے؟ عموم ہے، جو کرے گا جی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا جی اور نہ وہ ان پر کوئی غم ہوگا. باب ہو رہا ہے ترجمہ تو یہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا جی اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ قیامت کے دن. جی کس دن؟ قیامت کے دن. اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا اس جنت سے تم سارے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے فلا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الحمدللہ.